میرے انتہائی قابل احترام اکابرین علماء اکرام اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ درمیان میں جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے فرزند، اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ جو مشقت کی ہے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس تعمیر میں ایک اللہ سے دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ تعمیر بیت اللہ ہو رہی ہے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے ایک ایسے رسول کو مانگا، اے اللہ میرے خاندان میں، میری ذریت میں ایسا رسول عطا فرما جو تیری آیات کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرے، لوگوں کے تزکیہ کرے، لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام سے جو پیدا ہوئی، ان میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، لیکن اسماعیل جو ساتھ دعا میں شریک تھے، اس کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا کیا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سر پر تاج ختم نبوت رکھا، ان کو آخری نبی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں علماء یہود بیٹھے ہوئے تھے، اہل علم جو تھے یہود کے بیٹھے ہوئے منتظر تھے کہ مدینے میں ایک شخص پیدا ہوگا، وہ نبی ہوگا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، اور مکہ میں کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ مکہ کے لوگ وہ ہیں جو دنیا سے نابلد ہیں، دنیا کے علوم سے ناآشنا ہیں، اور وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ علم و حکمت ان کے پاس بھی تھی، فنون ان کے پاس بھی تھے۔ ایک مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ دور جاہلیت میں بھی آدم علیہ السلام تک تمام نسب ان کو یاد تھے، انساب کے وہ حافظ تھے، لیکن اجتماعی طور پر مدرسے کی شکل میں، درسگاہ کی شکل میں نظام تعلیم ان میں نہیں تھا۔ لیکن جو مدینے میں لوگ رہ رہے تھے یہود، وہ علم سے آراستہ تھے، ان کے ہاں باقاعدہ مکتب کا نظام موجود تھا، تو ان کو اللہ نے اہل کتاب کہا، ان کی اس بات پر کہ وہ ایک تعلیم و تربیت کا میدان رکھتے تھے۔ مدینے کے لوگوں میں چونکہ تعلیم و تربیت کا مزاج نہیں تھا مکہ کے لوگوں میں، اس لیے انہیں امیین کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی، مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ وہ اہل یہود جو وہاں بیٹھے منتظر تھے، انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے رحمت پر ایمان قبول کیا۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آج ہم جس میدان میں کھڑے ہیں یہ دعوت کا میدان ہے، اور جس زمین پر کھڑے ہیں یہ زمین منسلک ہے اس علاقے سے جہاں سارقان ختم نبوت رہتے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دینے آئے ہیں، ان کو پیغام دینے آئے ہیں کہ دنیا میں، آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔
اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا، قرآن پاک میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے محمد جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ کے پہلوں پر نازل کیا، یعنی جو آپ سے پہلے انبیاء تھے ان پر نازل کیا، جو ان پر ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت تو آ جائے گی، قیامت کا یقین تم پر لازم ہے، لیکن اور نبوت نہیں ہوگی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ ہم مجلس احرار اسلام کے لوگ ایک زمانے سے یہ محنت کرتے آ رہے ہیں، یہ کوشش کرتے آ رہے ہیں، ہر اعتبار سے ان کو دعوت دیتے آ رہے ہیں۔ کل میدان سجے گا، کل احرار رضاکار نکلیں گے، کل مجاہدین ختم نبوت چلیں گے، پرچم احرار بلند ہوگا، جذبہ ایمانی سے سرشار ہوں گے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے، دشمنان دین کو، دشمنان اسلام کو، غداران ختم نبوت کو، دشمنان محمد رسول اللہ کو پیغام میں دعوت دیں گے کہ آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو۔ ہماری تمہاری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہماری تمہاری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تم ہمارے ساتھی ہو، تم ہمارے بھائی ہو۔ اگر تم مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے، ختم رسالت کا پرچم نہیں جھانتے، پھر تمہاری اور ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ پھر ہم تمہیں دعوت دیتے رہیں گے، تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ دن سے 24 گھنٹے میں سینکڑوں بار تو پیشاب کرتا تھا بدبخت، اور گڑ کی جگہ ڈھیلا، اور ڈھیلے کی جگہ گڑ کھانے والا، عورتوں سے ٹانگیں دبوانے والا، مالک خولیا کا مریض اور جھوٹ کا پرندہ، کتابیں بھری پڑی ہیں جھوٹ سے، توہین کرنے والا انبیاء کی، توہین کرنے والا اہل بیت کی، توہین کرنے والا صحابہ کی، رسول اللہ کے گھرانے کی۔ ایسے شخص کے پیچھے چل کے کیوں اپنے لیے تم نے جہنم واجب کی ہے؟ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اور پھر آخری جملہ یہ ہے کہ اگر ہدایت تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اللہ تمہیں نیست و نابود کرے۔ ہم قافلہ امین شریعت کے امین ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں، ہم مجاہدین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ ہم ہر میدان میں، ہر محاذ پر تمہارا محاسبہ کریں۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تم نے چور راستوں سے اپنے بارے میں ترمیم کرانے کی کوشش کی، اللہ نے اس مجاہد کو کھڑا کیا جس نے عدالت میں کھڑے ہو کے ایک ہی جملہ کہا ہے کہ 72 سال کی عمر میں عدالت میں نہیں آیا ہوں، میں آج 72 سال کی عمر میں عدالت میں اس لیے آیا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت کا میں سپاہی ہوں، میں دفاع کر سکوں۔ اللہ نے اس کی اس جملے کی داج رکھی، عدالت کو اپنا فیصلہ بدلنا۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اس طرف چلے گئے، دانا لوگ اس طرف چلے گئے، اور مراد جی ڈی صاحب کو ہم نے دیکھا وہ اپنا پیشاب خود پیتا تھا، وہ وزیر اعظم ہندوستان کا رہا ہے، اپنا پیشاب پیتا تھا۔ یہ دانائی ہے؟ دانائی یہ نہیں ہے، دانائی یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے ایمان مانگے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے، ایمان کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دامن ختم نبوت سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔